بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ امام ہفتم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یوم شہادت ہے۔ آپ تمام مومنین اور عاشقان اہل بیت کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں، اور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں آپ کے جد بزرگوار کی جانسوز و مظلومانہ شہادت پر آپ کی خدمت میں بھی ہم تمام مومنین کی طرف سے تسلیت عرض کرتے ہیں۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ قرآنی ہے اور تفسیر قرآن ہے۔ امام علیہ السلام کی زندگی بھی قرآنی زندگی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی چوتھی اور پانچویں صدی کے بہت بڑے عالم ہیں۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ بہت پائے کے عالم دین، جن کے شاگرد سید رضی ہیں، سید مرتضیٰ ہیں، شیخ طوسی ہیں، اور یہ بہت بڑی ہستیاں ہیں جو آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہفتم امام کے حوالے سے، آپ کا جو قول کتاب الارشاد میں ہے، آپ کے مشہور و معروف کتاب ہے الارشاد، بہت ہی مستند کتاب، معتبر کتاب، جس میں شیخ مفید بڑی ہستی، جید عالم، غیبت صغرا کے زمانے میں آپ کی زندگی ہے ظاہراً، اور اتنی بڑی شخصیت کے مالک ہیں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف نے اپنے اس غیبت میں آپ کو خط لکھا۔ شیخ مفید کو خط لکھتے ہیں، کون؟ زمانے کے امام، کتنی بڑی ہستی ہیں، اور اس خط میں جو مشہور ان کا امام کا علیہ السلام کا جو پیغام ہے پورے تشیع کے لیے بلکہ انسانیت کے لیے، کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں بے خبر ہوں آپ کے اعمال سے۔ اس خط کا جو ہے اس کا ایک ٹکڑا جو ہے جو بہت ہی اہم ہے اور مرتبط ہے ہماری زندگی سے، ہمارے عقیدے سے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ شیخ مفید کو پیغام کس کو دے رہے ہیں؟ پوری تشیع کو، مومنین کو، کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں بے خبر ہوں، میں بے مرتبط ہوں، بلکہ مجھے تمہارے بارے میں ساری خبریں ہیں، اور مجھے آپ کے بارے میں ساری خبریں بھی ہیں، اور میں آپ سے ناآشنا بھی نہیں ہوں، نامانوس بھی نہیں ہوں۔ اگر میری دعائیں نہ ہوں تو آپ پر وہ بلائیں نازل ہوں اور دشمن کا وہ لغار ہو کہ آپ کی زندگی بھی اس سرزمین پر بلکہ زمین پر وہ ناممکن ہو۔ یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ شیخ مفید کے ذریعے سے امام علیہ السلام کا قول، آپ کا فرمان کہ تشیع سے، شیعوں سے، محبین سے امام زمان علیہ السلام بے خبر نہیں ہیں، بلکہ ہمارے بارے میں، ہمارے اعمال کے بارے میں، ہمارے کردار کے بارے میں، حتیٰ کہ ہمارے سوچ کے بارے میں، ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، السلام علیکم، امام آشنا ہے، اور امام کی دعائیں ہمارے شامل حال ہیں۔ یہ شیخ مفید ہفتم امام کے بارے میں کیا فرماتے؟ کان علیہ السلام افقہ اہل زمانہ۔ ظاہراً سیاق کے لحاظ سے یہ آپ کے قرآنی زندگی کے بارے میں، کیونکہ ہمارا موضوع قرآن ہے۔ شیخ مفید کیا فرماتے امام ہفتم کے بارے میں؟ اپنے زمانے میں آپ سب سے فقیہ ترین شخصیت تھے، یعنی قرآن میں سب سے زیادہ غور و فکر و تدبر کرنے والی شخصیت کا نام کیا ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ افقہ، سب سے زیادہ فقیہ، سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والی شخصیت کس کے بارے میں؟ قرآن کے بارے میں۔
امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام تھے. وَأَحْفَظُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، اور حافظ قرآن تھے سب سے زیادہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. حافظ کا یہ معنی نہیں کہ آج ہم جو حافظ صاحب جو نام جو ہے وہ ایک چھیڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے. حافظ یعنی حفاظت سے ہے، یعنی سب سے زیادہ قرآن کے محافظ کون تھے اس زمانے میں؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. سب سے زیادہ فقیہ، سمجھدار اور فہم رکھنے والے قرآن کے بارے میں امام ہفتم، اور سب سے زیادہ حفاظت کرنے والے قرآن کے پیغامات کا، قرآن کے اصول کا، قرآن کے قوانین کا. حفاظت یعنی حفاظت کرنا، قرآن کی حفاظت کرنی، اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے. حفظ قرآن کا مطلب صرف یاد کرنا نہیں ہے، ورنہ امام کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام تو علم لدنی کے مالک ہے، امام تو حفظ نہیں کریں گے. امام کے تو ذہن میں، آپ کے قلب میں قرآن ہے. امام نعوذ باللہ رٹا تو نہیں لگائیں گے. امام کہ یہاں پر آپ کے بارے میں احفظہم کیا مراد ہے؟ حفاظت کرنے والے. قرآن کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. قرآن کی حفاظت کی ضرورت ہے، قرآن کو سکیور کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ قرآن ضائع ہو جاتا ہے، ورنہ قرآن متروک ہو جاتا ہے، مہجور ہو جاتا ہے. پھر قرآن شاکی بن جاتا ہے قیامت کے دن کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا. شکایت کرے گا نا قرآن، یہ کتاب شکایت کرے گی. لیکن جو حفاظت کرنے والا ہے اس کا تو مدح کرنے والا قرآن ہے، اس کا تو شافع قرآن ہے. شکایت تو دور کی بات ہے، اس کے حمد کرنے والا، اس کے تعریف کرنے والا، اس کی شفاعت کرنے والا قرآن بنے گا. تو آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَأَحْسَنُهُمْ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ. شیخ مفید فرماتے ہیں امام ہفتم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ اپنے زمانے میں خوبصورت تلاوت قرآن کیا کرتے تھے. یہ بھی بہت اہم ہے، خوبصورت آواز ہو، یہ بھی بہت اہم ہے کہ انسان جذب کرے اپنی طرف، قرآن کی طرف جذب کرے. امام علیہ الصلوۃ والسلام جذب فرماتے تھے. وَكَانَ إِذَا قَرَأَ، اور یہ بہت اہم ہے کہ جب بھی آپ فرماتے ہیں، یقیناً آپ کی تحقیق ہے احادیث کی روشنی میں، فرماتے ہیں جب بھی امام ہفتم علیہ الصلوۃ والسلام قراءت قرآن فرماتے تھے، یحزن ویبکی السامعون لتلاوتہ، آپ کی تلاوت سے سامعین، سننے والے محزون ہو جاتے تھے اور گریہ کرنے لگتے تھے. محزون ہو جاتے تھے، دل میں اداسی چھا جاتی تھی، پریشان ہو جاتے تھے اپنے بارے میں. ایسا لگتا تھا جیسے میرے بارے میں کہا جا رہا ہے، جہنم کا بات میرے بارے میں، قرآن کا مخاطب میں ہوں. آپ کی زبان کی وہ تاثیر تھی کہ اس تاثیر کی وجہ سے لوگ روتے تھے آپ کی تلاوت سن کر. ہماری زندگی قرآنی ایسی ہونی چاہیے. ہماری زندگی قرآنی کیسی ہونی چاہیے؟ تفقہ پہلی بات ہے، پہلا تفقہ ہے، یعنی سمجھنے کی کوشش کرنا. قرآن کو میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک شیعہ ہونے کی حیثیت سے، محب اہل بیت ہونے کی حیثیت سے، رسول اللہ کا امتی ہونے کی حیثیت سے میں سمجھوں جتنا میرے میں صلاحیت ہے. یہ نہ کہ میں کون ہوتا ہوں سمجھنے والا، یہ تو علماء کا کام ہے. نہیں، علماء کا کام نہیں ہے. قرآن میں بطون ہے، قرآن کے ایک اوپر کا حصہ ہے عام سلیس، وہ سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے. وہ جو بطون میں وہ علماء کے لیے، اور جو بطون کے آخر ہے وہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. لیکن جو فکر کرتا ہے، جو غور کرتا ہے، ایک لفظ پہ بھی خدا اس کو عنایت فرماتا ہے. جو ایک آیت پہ غور کرے خدا اس کو علم عطا فرماتا ہے، اس کو دیتا ہے خداوند متعال، علم قرآن عطا فرماتا ہے. اور جو پاک ہو جائے گا مزید اس قرآن کی وجہ سے، پروردگار عالم سے اور زیادہ عنایتیں ہوں گی. کربلائی کاظم کا واقعہ آپ کو یاد ہے. کربلائی کاظم ایک کسان ہے، ان پڑھ ہے، لیکن خداوند متعال نے اسی زمانے میں ایران میں اس کو علم قرآن عطا کیا. سیکنڈوں میں، نہ اس نے حوضے میں پڑھا، نہ اس نے کسی کے سامنے پڑھا، نہ شاگرد بنا، کچھ بھی نہیں. صرف پاک اور تزکیہ کیا، حرام چیزوں سے بچا اور واجبات کو اس نے ادا کیا. ہوا کیا؟ تمنا تھی، پروردگارا سارے پڑھ رہے ہیں، میں نہیں پڑھ سکتا، کیوں؟ خدا نے اس زری کے سامنے بے ہوش ہوا، ایک نور آیا اس کے قلب پر پڑا اور وہ بے ہوش ہوا. لوگ آئے اور دیکھنے کے بعد جب ہوش میں لے کے آئے تو یہ جو زری پر، جو دیواروں پر آیتیں لکھی تو پڑھنے لگا. پھر اس کے بعد اس وقت کے مجتہدین بڑے بڑے، آیت اللہ عراقی جیسے، انہوں نے ان کا امتحان لیا اور انہوں نے
واضح طور پر کہا یہ علم قرآن کا مالک ہو گیا، عالم قرآن ہو گیا، عالم قرآن جو بالکل کیا ہے ظاہراً امی ہے۔ ہماری آیتوں کا ایک موضوع جو ابھی چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ امی، پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن کیا ہوا؟ قرآن کا علم اس کو عطا ہو گیا، تفسیر کا علم اس کو عطا ہو گیا، قرآن سمجھتا بھی ہے، وہ قرآن کا ترجمہ بھی اس کو آتا ہے، اس تفسیر بھی اس کو آتی ہے۔ یہ کیا ہے ایک عام انسان کے لیے جو اسکول بھی نہیں گیا، پاک رہے، بس پاک کیا، اپنے دل کو، اپنے ظرف کو قابل بنائے قرآن کے، کہ قرآن اس میں داخل ہو۔ ہمارا اگر ظرف، ہمارا یہ برتن، اگر یہ ظرف نجس ہو تو قرآن داخل نہیں ہوگا، اس کو پاک کرنے کی ضرورت، اس کے تزکیے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اسلام کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اقرا سے ہوتا ہے، پڑھو، تعلیم سے ہوتا ہے۔ غار حرا میں پہلے وہی کیسے نازل ہوئی؟ کون سی آیت تھی؟ اقرا، پڑھو، پڑھنے سے، تعلیم سے۔ ان پڑھ ہونا تو اچھی صفت نہیں ہے نا۔ رسول اللہ کی پہلی وہی اقرا سے شروع ہوتی، پڑھو اے رسول، بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اس پروردگار کے نام سے پڑھو، تعلیم۔ اس کے بعد رسول اللہ نے اس کو تھوڑی وضاحت دی، العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ تو واجب ہے، رسول اللہ کا حکم ہوا پڑھو، اور یہ پھر سب کے اوپر واجب ہو گیا۔ کون سا علم ہے؟ معرفت الجبار، اول العلم، ظاہراً امام صادق علیہ السلام کا قول ہے، اول العلم معرفت الجبار، کہتا ہے علم یعنی اس جبار کی معرفت۔ آپ یونیورسٹی میں جائیں، آپ پی ایچ ڈی کریں، آپ ڈبل پی ایچ ڈی کریں، آپ جو ہے نا وہ ایم فل کریں، جو بھی کریں، آپ انگلینڈ اور پتہ کہاں کہاں جائیں، اگر معرفت اللہ نہ ہو تو وہ علم نہیں ہے۔ لیکن گھر بیٹھا ہوا کربلائی کاظم بھی کیا ہے؟ عالم بن جاتا ہے۔ معرفت جبار ہے، معرفت خدا ہے، معرفت خالق ہے، لہذا عالم ہونے کی اچھی صفت ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں مشرکین عالم نہیں تھے، اور مشرکین کے درمیان میں علم کا رواج بھی نہیں تھا، اور کتاب الہی بھی ان پر نازل نہیں ہوئی، اور انہیں قبول بھی نہیں کیا، لہٰذا وہاں پہ ہی ہمارا یہ انتظار کرنا کہ یہ عالم ہے، یعنی یہ انتظار بھیجا ہے، تعجب نہیں کیا جا سکتا کہ وہ عالم نہیں تھے، ان پڑھ تھے۔ لیکن وہ جو امی تھے جس کی بات قرآن فرما رہا ہے، وہ جو امی تھے، کون تھے امی؟ جو اہل کتاب میں سے یہودی تھے، فرماتا ہے ان میں سے بعض امی تھے، ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ یہاں پہ تعجب ہے کہ کتاب الہی رکھنے کے باوجود، تورات جیسی کتاب، آسمانی کتاب، خدا کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہونے کے باوجود امی کیوں رہے؟ جس طرح ہمارے یہاں پہ قرآن کے ہونے کے باوجود امی کیوں ہیں ہم؟ امی کا ایک معنی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، امی ایک تو ہے ان پڑھ، پڑھا لکھا نہیں ہے، اور ایک ہے کہ پڑھا لکھا پھر بھی ان پڑھوں جیسا ہے۔ زندگی اور ان کی زندگی میں، ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں امی ہیں۔ امی کا لفظ بتایا ہے، اس کا جو مفہوم کیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں امی کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ پچھلے آیت میں عرض کیا، ان میں سے بعض امی ہیں جو تورات کو کیا سمجھتے ہیں؟ کو تورات کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔ علم کس چیز کے بارے میں رکھتے ہیں؟ یہ امی ہے، کس چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں؟ صرف اپنے خواہشوں کے بارے میں ان کو پتہ ہے، کتاب خدا کے بارے میں ان کو کچھ پتہ نہیں، اپنے خواہشوں کے بارے میں ان کو پتہ ہے، اپنی آرزوؤں کے بارے میں پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ لا یعلمون الکتاب الا امانی، وہ کتاب کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، حالانکہ کتاب ان کے درمیان میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے درمیان میں ہے، لیکن اس کتاب کے بارے میں آشنائی زیرو ہے۔ وہ کس کے بارے میں ہے؟ زندگی تو ہو رہی ہے نا، وہ زندگی کی بنیاد ہے، ایک بیس ہے، کسی چیز پر زندگی گزر رہی ہے، وہ کس چیز پر زندگی گزر رہی ہے؟ امانی کے مطابق، آرزوؤں کے مطابق، خواہشوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ جو خواہش ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، جو خواہش ہے اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، خواہشوں کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ بھی ان کا جو ہے مقام نہیں ہے۔ کتاب خدا سے ناآشنائی کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان خواہشوں کا غلام ہو جاتا ہے۔ کتاب الہی چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ قرآن ہو، اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی اور میری زندگی کو جہت دیا جائے، رخ دیا جائے، با مقصد بنایا جائے، اس کی ایک بنیاد جو ہے وہ پڑے، اس بنیاد پر ہماری زندگی کی عمارت قائم ہو۔ جب
ایک شخص امانی سمجھے، آرزوں کے مطابق چلے، صرف خواہشات کا پیرو ہو، تو کیا ہوگا؟ بنیاد اس کی کچی ہوگی یا پکی؟ اسی لیے قرآن نے کیا فرمایا؟ اے رسول آپ نے نہیں دیکھا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یا رسول آپ نے اس معاشرے میں، اپنے سماج میں آئے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے ہوا کو، اپنے خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے؟ دیکھا ہے رسول اللہ نے؟ آپ کے اپنے سوسائٹی میں رسول اللہ نے دیکھا ہے بہت سے لوگ الف با جیم تال کون تھے کہ جو قرآن کی طرف نہیں آنا چاہتے تھے، بلکہ آرزوؤں کے پیروکار تھے، ہوا یعنی اپنے خواہشات کے پیروکار تھے، خواہشات کے بندے تھے، عبد بنے ہوئے تھے۔ لیکن یہ قرآن کیوں آیا تھا؟ تاکہ یہاں سے نکالے، خواہشات کی غلامی سے نکالے، اللہ کا غلام بنا دے، رسول اللہ کے غلام بن جائے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نہیں آنا، کیونکہ یہ غلامی اختیار نہیں کرنی، اس لیے کہ یہ غلامی اگر اختیار کریں تو آزادی سلب ہو جائے گی، کرپشن ختم، کرپشن سے ہاتھ روکنا پڑے گا۔ کوئی ہے تیار جس کو یہ لالچ اور مزہ اور اس نے لذت لی ہو مال اور دولت کی اور شہوت کی، چاہے وہ جنسی ہو، چاہے مالی ہو، چاہے پیٹ ہو، وہ عادت اس کو پڑی ہوئی ہو، اس سے ہاتھ روکے، کرسی کی لالچ ہو، اقتدار کی ہوس اس میں پائی جاتی ہے۔ آج کل دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کیا حالات ہے، پاکستان گر جائے، پاکستان تباہ ہو جائے، پاکستان نابود ہو جائے، پاکستان کی معیشت خراب ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ان کے لیے۔ کون ہے یہ؟ خواہشات کے غلام ہیں، آرزوؤں کے غلام ہیں، ہوس کے غلام ہیں۔ قرآن آیا اس سے کہ اس سے دور رکھا جائے، اس سے دور رکھا جائے، اسی نفس کو جس کے اندر خواہشیں ہیں، سمندر ہے خواہشیں، اس کو کنٹرول کیا جائے۔ حقیقی زندگی کے لیے قرآن، چاہے وہ تورات ہو چاہے وہ قرآن ہو، کس لیے؟ تاکہ انسان حقیقی زندگی گزارے۔ حقیقی زندگی کے لیے نظریاتی زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ حقیقی زندگی کی بنیاد کیا ہے؟ آئیڈیولوجیکل زندگی، نظریاتی زندگی۔ نظریاتی زندگی کی بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ ہے، اور عقیدے کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ یعنی حقیقی زندگی کی طرف ہم کب جائیں گے؟ جب ہم نظریاتی ہوں، فکری ہو، یعنی فکر ہماری حرکت کرے، فکر ہمارے قرآنی بن جائے، ٹھیک ہے؟ ہوس سے دور ہو کر ہمارے فکر قرآنی بن جائے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے کیوں مجھے خلق کیا؟ اللہ نے کس مقصد کے لیے خلق کیا؟ میں نے جانا کہاں ہے؟ کہ میں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ میں جواب دہ ہوں یا نہیں اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے اولاد کے بارے میں، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، اپنے مال دولت کے بارے میں، اپنی جوانی کے بارے میں؟ یہ ہے، یہ جہد دیتا ہے، یہ حقیقی زندگی ہے جس میں سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس میں سکون ہے، جس میں بے سکونی نہیں ہے۔ وہ انسان کیا ہے، زندان میں بھی اگر ہو، 14 سال بھی زندان میں رہیں، وہ بھی پھر بھی بے سکون سے ہے۔ یہ حقیقی زندگی ہے۔ حقیقی زندگی تو یہ نہیں ہے نا کہ اس کے پاس سب کچھ ہو پھر بھی بے سکون ہو، بنگلہ ہے، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، بیویاں ہیں، جو کچھ چاہتا وہ ہے لیکن بے سکون ہے۔ اسے تو حقیقی زندگی نہیں کہا جاتا۔ حقیقی زندگی یعنی سکون والی زندگی۔ یہ زندگی کب؟ جب انسان نظریاتی ہو، اور اس نظریے کی بنیاد عقیدہ ہو، اس عقیدے کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہو۔ آیہ مبارکہ 80 میں کیا فرمایا خداوند متعال نے؟ اسی کی طرف اشارہ کیا۔ اگر انسان کی حقیقی زندگی نہ ہو تو اس کی زندگی غیر حقیقی بن جاتی ہے۔ غیر حقیقی سے کیا مراد؟ خواہشات کی بنیاد پر اس کی زندگی کھڑی ہوگی، آرزوؤں کے مطابق، خیالات کے مطابق، امانی کے مطابق۔ اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ خواہشیں ہوں گی بس۔ یہ تو حیوانی زندگی ہے۔ حقیقی زندگی یعنی جس کی بنیاد میں عقیدہ ہو، آئیڈیولوجی ہو، نظریہ ہو، اور اس کی بنیاد کیا ہو؟ قرآن ہو۔ یہ حقیقی زندگی ہے۔ ورنہ کیا ہے؟ مجازی زندگی ہے، غیر حقیقی زندگی ہے جس میں سکون نہیں ہے۔ اس کی مثال قرآن نے پیش کیا۔ امانی کی تو بات کی پچھلی آیت میں، تقریباً 78 نمبر آیت میں کہا کہ یہ کتاب کو یعنی تورات کو کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، مگر صرف آرزویں اور خواہشات جانتے۔ کیا ہے؟ کون سی خواہشات؟ یہ پیش کی، یہ ایگزامپل بیان کی ہے۔ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ان کا قول یعنی ان کی جو فکر بن گئی ہے،
غیر حقیقی میں جو ان کی فکر جو بن گئی ہے نا، ان کے جو ذہن بن گیا ہے، وہ ذہن کیا ہے؟ وہ ذہن یہ کہ ہم برتر ہیں، ہم سب سے عالی ہیں، ہمارے سے بڑا کوئی نہیں۔ یہ یہودیوں کی ذہنیت بیان ہو رہی ہے۔ آج بھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں آج کی دنیا میں۔ یہودی اس وقت کہاں پہ ہیں، ان کی ذہنیت کہاں پہ ہے؟ اسرائیل بنا، اس کے بعد اسرائیل پھیلا، اب ان کا کیا ہے؟ ان کا مقصد کہ پاکستان میں جو ہے سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے نا، سارا یہودیوں کا ہاتھ ہے اس کے اندر۔ ان کی ذہنیت کیا ہے؟ حقیقی زندگی تو نہیں ہے، مجازی زندگی۔ مجازی زندگی کی بنیاد کیا ہے؟ خیالات اور آرزو ہیں۔ خوب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب حقیقی زندگی نہیں ہے تو آرزوں کے مطابق ان کی زندگی ہے، خواہشات کے مطابق ان کی زندگی ہے۔ خواہشات ان کی کیا ہے؟ خواہشات ان کی یہ ہے کہ ہم سب سے برتر رہیں، سب سے عالی رہیں، ہم بہترین نسل کے رہیں، اور ہم بہترین نسل کے ہیں۔ یہ ہے، یہ تو کسی کی بھی آرزو ہو سکتی ہے۔ کون نہیں چاہتا میں سب سے اچھا ہوں؟ لیکن وہ واقعاً وہ اچھا ہے تو یہ تو حقیقت ہے، لیکن وہ صرف زبان کے حد تک کہہ رہا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں، لیکن ہے نہیں، تو کہنے سے تھوڑا وہ اچھا بن جاتا ہے۔ یہ تو خواہش ہے، اس کو منع کیا، اس خواہش کو منع کیا کہ انسان بے جا خواہشات، بے بنیاد نام نہاد خواہشات کا اسیر نہ ہو، اس کی زندگی کی بنا اس پر نہ ہو۔ خواہشات پہ کی خواہشات تو نہیں ہے، میری خواہش ہے کہ پوری دنیا میری ہو جائے، تو میری خواہش سے پوری دنیا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ پورا لاہور کا جو مال ہے میرا ہو جائے، خوب اس خواہش سے کیا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ خواہش ایسی ہے کہ جو منطقی ہو، حقیقی ہو، جسے حقیقی زندگی کی بنیاد ڈلے۔ ان کی کیا ہے؟ ان کی خواہش کیا ہے؟ دنیا میں بھی بہترین ہے، یہ خوب ہیں بہترین، نہیں ہے بہترین، اور آخرت میں بھی یہ سب سے اچھے ہیں۔ اگر آخرت کا عذاب ان کو چھو بھی لے تو وہ بھی کیا ہے؟ 40 دن کے لیے، 30 دن کے لیے ان کے لیے ہے۔ قرآن نے کہا یہ تمہاری خواہشیں ہیں، مبارک ہو تمہارے لیے، صرف خواہشیں، حقیقت نہیں ہے اس کے اندر۔ قالو، انہوں نے کہا لن تمسنا النار، نار یعنی آگ، آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، مگر چند دن۔ علماء نے فرمایا 40 دن، بعض نے کہا 40 دن ہمیں چھوئے گی۔ صحیح ہے، یہ 40 دن ہمیں چھوئے گی۔ آپ کی کیا رشتہ داری ہے خدا سے؟ صرف خواہش ہے، صرف خواہش ہے کہ ہم یہودی ہیں، اور یہودی سب سے برتر قوم ہے، ہمارے سے اوپر کوئی نہیں۔ بندے خدا تم تو تیسرے درجے پر ہو، اگر حقیقت کی اس نگاہ سے دیکھیں تمہارے بعد مسیحیت ہے، مسیحیت کے بعد اسلام ہے، تمہارا دین منسوخ ہوا، پھر عیسائیت، مسیحیت کی بنیاد، پھر انجیل نازل ہوا، پھر وہ منسوخ ہوا، پھر اسلام آیا، پھر قرآن آیا۔ اگر دیکھا جائے تو دینی اعتبار سے بھی تمہارا تو درجہ تیسرے پہ ہے، کہاں برتر ہو تم؟ اور تم نسخ ہو چکے، منسوخ ہو چکے ہو، ایکسپائر ہے، تم ایکسپائرڈ ہو تم۔ خدا نے کہا اب کیا ہے؟ انجیل ہے، انجیل کے بعد قرآن ہے، قرآن کے بعد یہ دونوں ایکسپائرڈ ہے، کیسے برتر ہو تم؟ ابھی تو زمانہ قرآن کا زمانہ ہے، مسلمانوں کا زمانہ ہے، ہم برتر ہیں اس وقت، مسلمان برتر ہے سب سے، تم برتر تھوڑے ہو۔ قرآن نے کیا کہا؟ اگر تم نے یہ بات کی ہے کہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، پہلی بات ہے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے بھی تو چند دن کے لیے باہر آ جائیں گے، سفارش ہوگی، بڑے خطرناک، بڑے بہت وی آئی پی لوگ ہیں، ہم وی آئی پی لوگ ہیں، وی آئی پی لوگ ہیں ہم۔ اول جائیں گے نہیں جہنم میں، جائیں گے تو ایام معدودہ، چند دن کے لیے ہم جائیں گے، ہم پھر باہر نکل آئیں گے۔ خدا نے کیا فرمایا؟ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے خدا سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ قل کہہ دو، اتخذتم، آیا تم نے لیا ہے عند اللہ، اللہ سے عہدن، کوئی عہد لیا، پیمان لیا ہوا ہے، خدا نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے کہ تم جو ہے نا یا نہیں جاؤ گے تو پھر چند دن کے لیے، فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اس وعدے کی خدا خلاف ورزی بھی نہیں کرے گا، ایسی کوئی چیز ہے نہیں ہے۔ آگے کیا فرماتا ہے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تفعلون، دو باتیں ان میں سے ایک ہوگا، یا تمہاری بات یہ صحیح ہے کہ جو صحیح نہیں ہے، کیوں؟ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو تورات میں یہ بات لکھی ہوتی کہ تم کیا ہو؟ جہنمی کبھی نہیں بن سکتے، چلے بھی گئے تو چند دن کے لیے۔ کہاں ہے تورات میں؟ ہے تورات میں کہیں
کہ تم برتر ہو اور تم VVIP ہو اور تمہارے لیے جہنم کی آگ حرام ہے، گئے بھی تو فوراً نکل آؤ گے، شفاعت ہو جائے گی، سفارش ہو جائے گی، دکھاؤ. بس یہ نہیں ہے. جب یہ اس میں حقیقت نہیں ہے تو کیا ہے پھر؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. آیا تم وہ کہاں بات، وہ اس بات کی نسبت اس خدا کی طرف دے رہے ہو کہ جسے تم نہیں جانتے. ام تقولون، آیا تم یا تم یہ کہہ رہے ہو علی اللہ، اللہ کے اوپر، یعنی اللہ کی طرف تم اس بات کی نسبت دے رہے ہو کہ جو تم نہیں جانتے، یعنی جھوٹ. یا سچ ہے وہ بات یا جھوٹ ہے؟ سچ تو نہیں ہے، بس جھوٹ ہے. جھوٹ ہے اس کیا مراد؟ خیالات ہے، صرف آرزو ہے. کہ آرزو ہے، کون یہ آرزو نہیں کرتا کہ میں آگ میں نہ جلوں؟ ہے کوئی تو یہ آرزو نہ کرے کہ میں نہ جلوں؟ میں جہاں کون کہہ سکتا ہے؟ سب کی آرزو یہ ہوتی کہ وہ جہنم میں نہ جائے، لیکن عمل دیکھا جائے گا. تمہارا عمل یہ تو نہیں ہے نا آپ کہیں کہ نہیں ہم تو سب سے اعلیٰ ہیں، مسلمان جائیں گے، مسیحی جائیں گے، فلان جائیں گے، زرتشتی جائیں گے اور دوسرے مکاتب جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے. کس نے کہ تم نہیں جاؤ گے؟ عمل کے اوپر ہے، تقویٰ کے اوپر ہے، معرفت کے اوپر ہے، عقیدے کے اوپر بیس ہے. خدا کے حکم کے مطابق، حکم میں خدا پہ چلو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ہے. دین پر چلو گے تو ٹھیک ہے، جہنم سے بچو گے ورنہ جلو گے. تم تو وہ کہ جنہوں نے تحریف تورات کی ہے، کیسے تم رہو گے؟ تم وہ ہے کہ جنہوں نے ظلم و ستم کیے، تم وہ ہے کہ جنہوں نے نبیوں کو قتل کیے، تم وہ کہ جنہوں نے معجزات کا انکار کیا ہے. تم نے وہ کام ہے کہ جنہوں نے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، جنہوں نے مفاد کے لیے اپنے بچوں کو قتل کیا ہے اور بچیوں کو رکھے ہیں بعد میں شہوت بجھانے کے لیے. تم کہتے ہو کہ ہم آگ سے جو ہے نا وہ بچ جائیں گے. نہیں، یہ تمہاری آرزویں ہو سکتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ قرآن نے نفی کی ہے ان عقیدے کی، اس عقیدے کی نفی کی ہے، ان منفی خیالات کی نفی کی ہے کہ جو صرف آرزو ہیں، پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے. قرآن مجید نے نفی کی ہے اس عقیدے کی کہ جو منفی ہے، صرف خیالات پر مشتمل ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ اسی طرح دیکھیں یہی جو ہے اسی نے بنیاد رکھی یہودیت میں صہیونزم کی، پھر صہیونزم میں پھر ان کی جو برتری کا جو احساس ہے وہ بڑھا اور سرزمین کی طرف گیا. پھر انہوں نے اسرائیل بنا، پھر اسرائیل بنا اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہمارے سے کوئی برتر نہیں ہے، سارے حقیر ہیں. اور اس کے بعد ابھی تک آپ دیکھیں وہ سلسلہ کیا ہے؟ جاری ہے. قرآن اس کی نفی کی، قرآن اس کی نفی کی ہے. تمہارا کردار یہ ہے، اور تم کردار کی بنیاد پر اگر تم فیصلہ کرنا چاہو تو تم تو جہنمی ہو. ہاں اگر خیالات کی بنیاد پر کرنا ہے تو ہاں خیالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، یہ جاری ہے بحق محمد و آل محمد و بحق قرآن. پروردگار ہمارے اس نشست کو اپنی عبادت شمار فرما.